سب سے زیادہ اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں جن میں پہلی تو بات آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو، اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ کس کے طریقے پہ ہوں؟ آپ اللہ سے تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں۔ اس چیز کو کہتے ہیں مسنون طریقہ۔ جی جو تو سنت عید پر کے دن جو ہے مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ان کا دن کیسے سٹارٹ ہوتا تھا، اور وہ عید کی نماز کے لیے جاتے اور کیا کیا چیزیں وہ کرتے اور کن کن چیزوں سے وہ دور رہتے۔ ٹھیک ہے، آخر مسنون طریقے کو فالو کرنے سے ہوگا کیا؟ بیسکلی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیسکلی ہم وہی کریں گے، ہم خود سے کچھ بھی چیزیں نہیں کرتے، دیٹس وائی وی فالو مسنون۔ تو مسنون عمل کرنے سے میں یہ سمجھاؤں بات کو کہ سب سے زیادہ اجر، سب سے زیادہ ریوارڈ اگر آپ کسی طریقے سے کما سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز قابل قبول ہو سکتی ہے، تو وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ مسنون طریقوں کو فالو کر کے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز عید کے دن کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو اٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ سوئے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میک شیور کہ الارم لگائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی وائف کو آپ کہیں کہ آپ کو اٹھائے، اگر آپ کی وائف نہیں تو آپ مدر کو کہیں، لیکن عید کے لیے اٹھے ضرور، ٹھیک ہے؟ عید کے لیے اور عید کے لیے انشاءاللہ عید کے لیے اور عید کے لیے ضرور اٹھیں انشاءاللہ، ٹائم سے اٹھیں۔ تو ٹائم سے اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مسنون کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ غسل ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے۔ عید کے دن جو ہے وہ غسل کرنا وہ مسنون عمل ہے، اور اس کا بہت اجر ہے انشاءاللہ۔ جی جی اسپیشلی اٹس اے بگ ڈے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عید کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس اے بگ ڈے فار اس، تو لیٹس گیٹ فریش اور ٹیک اے نیو اسٹارٹ، اور خیر غسل کریں انشاءاللہ، اور غسل کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا بھی جو ہے وہ ایک تو عام دنوں میں بھی بہت زیادہ اس کا ریوارڈ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے مسواک کرنے سے، سبحان اللہ، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ مفید چیز ہے، اور میری در چلا گیا۔ ہاں، تو اس کے وہ والے جتنے بھی فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو وہ کرنے سے جتنا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی بات تو پھر کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو چیز ہوگی غسل کرنا اور مسواک کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں تیسری چیز جو آتی ہے ویئرنگ دا بیسٹ آف کلوتھس، صحیح، کہ بہت اچھے کپڑے نہیں پہننا، وہ والے کپڑے پہننا جو کہ آپ کے بیسٹ کپڑے ہیں، دوز یو لائک دا موسٹ، اور وہ جو استطاعت میں ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک برانڈ ہے جو بہت زیادہ مہنگا ہے، اینڈ دین میں اس کو خریدوں، تو جو آپ کی استطاعت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ کپڑے پہنے جو آپ کی کیپیسٹی میں سب سے اچھے ہیں، انشاءاللہ آپ خرید سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ آفٹر دیٹ آئی تھنک وی شوڈ اپلائی سم پرفیوم ایز ویل، آف کورس پرفیوم جو ہے وہ تو ایک نیچرل پارٹ ہے، اور اس میں ایک جو مین چیز ہے وہ یہ کہ کیا خواتین بھی پرفیوم لگائیں گی یا نہیں لگائیں گی؟ یہ سوال ہے، خواتین جو ہیں وہ پرفیوم آف کورس نہیں لگا سکتی، اسپیشلی اگر انہوں نے باہر جانا ہے، لیکن ہم باہر جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ بات آگے آئے گی کہ خواتین کا جو مسجد میں جانا ہے، وہ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ویمن مسٹ گو ٹو آفر عید پریئرس، ٹھیک ہے؟ تاکید ہے، حکم دیا، ہاں، تاکید کے ساتھ۔ تو ایون وہ والی خواتین بھی جو کہ عام ان کے وہ دن چل رہے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ ضرور جائیں عیدگاہ، لیکن کیا کرنے جائیں؟ نماز پڑھنے جائیں، نماز تو وہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ جو دعا ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، وہ جو ایک کانگریگیشنل پریئر ہوتی ہے مسلمانوں کی عید کے دن، تاکہ وہ اس کا حصہ بن سکیں اور وہ اس سے لیفٹ آؤٹ نہ ہو سکیں، تو خواتین نے بھی جانا ہے۔ تو آف کورس خواتین جو باہر جا رہی ہیں وہ تو اسپیشلی پرفیوم تو نہیں لگا سکتی، کیونکہ حدیث میں اس کی بہت بڑی ایک بات آئی ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں کیا کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو عورت پرفیوم لگا کر باہر جائے، جس کی خوشبو کو نامحرم مرد جو ہیں وہ سونگھیں، ٹھیک ہے، جن تک پہنچے، تو ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدکار عورت کہا ہے، سبحان اللہ، اٹس اے بگ تھنگ، اور مطلب یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ عورت گھر جائے تو گھر جا کے غسل کرے، جی جی یو نو۔ دوسرا علی بھائی یہ بھی ہے کہ اگر عورتیں جاتی ہیں عید کی نماز پڑھنے تو ان کا گیٹ اپ، ایگزیکٹلی، یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی زیادہ تاکید تو ہوگی کہ ہاں جی عورتوں کو جانا چاہیے، لیکن اگر عورتیں اپنے آپ کو کور ہی نہیں کرتی صحیح طرح سے، کچھ ایسی لیڈیز ہیں جو اپنے آپ کو پردہ نہیں کرتی، تو کیا وہ عورتیں بھی جائیں؟ جو گھر کے سربراہ ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ میک شیور کریں، اور جو خواتین خود بھی یہ چیز سنتی ہیں، جن کو پتہ چلتا ہے انشاءاللہ، وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دے شوڈ کور دیم سیلوز پراپرلی کور کر کے ابایا میں پردے کا اہتمام کر کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ثواب لینے تو جا رہی ہیں لیکن دوسری طرف وہ دوسرے کچھ مردوں کے لیے فتنہ بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور گناہ ثواب کمانے کی بجائے گناہ کما رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیز اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو وومن وین ایور دے گو آؤٹ سائڈ، ناٹ جسٹ فار پریئرس، وین ایور دے گو آؤٹ سائڈ دے شوڈ بی فلی کورڈ ان دیئر شرعی لباس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز علی بھائی، جب ہم نماز پڑھنے کی ہی اس پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی آیا کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور واپسی میں دوسرے راستے سے واپس آئیں، یہ اپنے راستے چینج کریں، اور راستے میں لاؤڈ تکبیرات پڑھیں۔ ایگزیکٹلی، یہ تکبیرات کیا، تھوڑا سا بتائیں کون سی تکبیر پڑھنی ہے؟ اللہ تکبیرات جو ہیں اس میں
کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ الفاظ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تھوڑی مزید بھی اس میں پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن ابھی ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ مسنون اعمال ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. یہ تکبیرات جو ہیں, کویسچن یہ ہے کہ ہم لوگ یوزلی تب پڑھنا شروع کرتے ہیں جب ہم صبح اٹھ کے نہا دھو کے فریش ہو کے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں, تو تب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں, مون سائٹنگ کا جو وقت ہوتا ہے, اسی وقت سے تکبیرات جو ہیں وہ شروع ہو جانی چاہیے, یعنی چاند رات. ایگزیکٹلی جب مون سائٹنگ ہو جاتی ہے, مون سائٹنگ سے لے کر عید کی نماز تک جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں گے تکبیرات. اور دوسری بڑی چیز پتہ ہے کیا ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ جب ہم باقی سارے کام ہم کر لیتے ہیں, لیکن تکبیرات پڑھتے ہیں ہم شائع کیوں فیل کرتے ہیں, اسپیشلی لاؤڈ. مطلب گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا گھر میں بھی ایون اللہ اکبر, مطلب کیوں شائع فیل کرتے ہیں. ایک یہ کہ کہتے ہیں یار باقی لوگ جج نہ کریں, کہیں تو بڑا رمضان میں حاجی نمازی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے رمضان آیا تھا, تو ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ پتہ نہیں ہوتا, جو پتہ لگ جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں. یہ بھی بات صحیح بات ہے کہ ہمیں ریوارڈ کا اندازہ نہیں ہے سبحان اللہ, اور ہمیں اس دن کے دا بگنس آف دس ڈے, یو نو, یہ دن کتنا بڑا ہے اور کتنی اس کی امپورٹنس ہے, شاید اس کا بھی اندازہ زیادہ نہیں ہوتا, جس وجہ سے ہم ابھی ہم نے بتا دیا, آپ نے بتا دیا, مجھے نہیں پتا تھا یہ چاند رات والا. آپ امیجن کریں چاند راتوں کو بیسیکلی ہوتا ہے, جب چاند رات آتی ہے تو عجیب سا سما ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ چاند رات کی رات میں جو بازار ہیں اس میں تکبیرات شروع ہو جائیں, تو سوچیں کہ کیا سما ہوگا کہ آپ بازاروں میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر کہتا ہوں, ایگزیکٹلی کہ لوگ جو ہے تکبیرات پڑھ رہے ہیں گانے لگے ہونے کی بجائے. اٹ از سو انفارچونیٹ, اللہ اکبر, کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے کھلنے کی خوشی منا رہے ہیں. وہ یاد آپ 2-3 سال پہلے ڈاکٹر بلال فلپس کا وہ آیا تھا کوٹ کہ جب آپ سارا رمضان اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اور عید پہ آپ پلان کرتے ہیں آنے والی مووی دیکھنے کا یا پارٹی کرنے کا, تو بیسکلی آپ شیطان کو ویلکم بیک پارٹی کر دے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ صحیح بات ہے. یو نو, ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیں رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تھا کہ ہم تھوڑا سا نا, ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک کریش کورس ٹائپ آف چیز ہوتا ہے, یو نو, کہ آپ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے دور رکھتے ہیں اور اپنے آپ کی اپنی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں, سو دیٹ وین دا ٹائم کمز, وین دس منتھ اینڈز اینڈ دا ریئل شو بگنز, تو آپ میں اتنی پاور ہو, آپ میں اتنی آپ کو پریکٹس ہو چکی ہو اچھے کام کرنے کی کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں, نہ کہ ہم اس منتھ کو صرف گزار دیں. یو نو, بہت سارے لوگ سبحان اللہ, یو نو, مزمل, جو رمضان کو صرف گزار دیتے ہیں کہ بس آیا گزر گیا, اور روزے بھی رکھے اور سارا دن بس گزارا ٹائم کو, یو نو, پاس کیا ٹائم, پب جی کھیل کے, فورٹ نائٹ کر کے, اے سی کے سامنے بیٹھ کے اور سو گئے. ایک بھائی مجھے ملے, انہوں نے کہا آج کا میرا روزہ جو ہے وہ بہت مزے کا گزرا. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں صبح 7 بجے سویا اور 7 بجے اٹھا. اللہ اکبر, یعنی بالکل روزہ نہیں لگا, اور یہ ان کی سکسیس تھی. سبحان اللہ, نیند ضروری ہے, نیند ضروری ہے, ہاں, اتنا بھی نہیں کہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اچھی چیزیں کرنے کو. سونا ضرور چاہیے, سونا مطلب اٹس اے پارٹ آف دا تھنگ. تو بہرحال تکبیرات جو ہیں وہ اونچی پڑھنی چاہیے اور اس میں شائع محسوس نہیں کرنا چاہیے. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں شائع محسوس کرنا تکبیرات پڑھنے میں, اس چیز کو ناپسند کیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل. اب جو سب سے مین امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم الحمدللہ مسجد پہنچ گئے ہیں, اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, بے شک آپ چھوٹی عید کی نماز پڑھیں اور بڑی عید میں تو تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا ہے, چلو یعنی اس عید میں آنے میں پورا 1 سال لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہم بڑی عید تک بھی طریقہ بھول جاتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, کتنے سال الحمدللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی نماز پڑھنے کی کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, ہاتھ اٹھانے, ہاتھ باندھنے, ہاتھ نہیں باندھنے, ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے. ایون ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ہمارے, ان سے بھی, سیاستدان کیا ہم اپنی بات کریں تو ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اس سے پہلے بتائیں گے طریقہ. بعض اوقات اماموں کو بھی مغالطہ لگ جاتا ہے. جی. تو یہ ہماری اپنی آنیسٹلی بتانا چاہیے, تو یہ ایک ہماری کمزوری ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو طریقہ تو بہت آسان سا ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی پریکٹس ہو جائے تو انسان کی مائنڈ سال میں ایک دفعہ جو چیز آنی ہے تو ایگزیکٹلی, ہاں, یہ بھی بھولیں گے تو لازمی. تو ایگزیکٹلی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے لیے, تو آپ کی اللہ اکبر اور قرات شروع کرنے کے درمیان جو ہے وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 7. اچھا, تکبیرات سے پہلے علی بھائی ایک سب سے اہم چیز وہ نیت. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نیت تو جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو نیت جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوتی ہے, اس میں آپ کو اونچا بولنا جو ہے وہ مسنون چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اپنی خود سے بنائی ہوئی ایک چیز ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو بہرحال پہلی رکعت میں آپ کی اللہ اکبر کہنے سے قرات شروع کرنے تک, قرات سے مراد الحمدللہ رب العالمین شروع کرنے تک آپ کی 7 تکبیرات ہوں گی, جس میں آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے اور ہاتھ واپس پہ باندھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی 7 تکبیرات ہوگی پہلی رکعت میں. اور دوسری رکعت جو ہوگی اس میں اسی دورانیہ میں 5 تکبیرات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو ہے طریقہ ہے مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی رکعت میں سورۃ الغاشیہ, سورۃ الاعلیٰ, اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے عید کی. ہاں جی. اور اس میں ایک اور چیز جو مختلف ہے وہ یہ ہے مزمل, ٹو یور گریٹ شوق, کہ جمعے کی نماز میں
خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، جبکہ عید کی نماز جو ہے اس میں نماز پہلے ہوتی ہے 2 رکعت اور خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. اور یہ خطبہ جو ہے یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہوتا ہے، یو نو، مطلب اس میں نصیحت ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں اکثر لوگ اٹھ کے جانے لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کو نہیں پتہ ہوتا. تکبیرات بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ جو ہے، عید کی نماز کا خطبہ جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں، وہ ضرور اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اور جمعے کے دن کے حساب سے میں نے یہ بھی چیز سنی تھی، یعنی جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو اس دن جمعے کی نماز کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، آپشنل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر عید جمعے کے دن پہ آ جائے تو آپ کے اس دن کی جو جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ آپ کے لیے آپشنل ہے. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں. اچھا، ظہر پڑھنی ہے، ظہر تو ہے، ظہر تو آپ نے پڑھنی ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، لیکن جمعے کی بات ہو رہی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. آپ نے عید کی نماز جو ہے اس کی نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت ہوتی ہے. نہیں، نماز پڑھانے والے یو مائٹ آسک وائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی بتا دیا کہ عید کی نماز جو ہے اس کی نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اقامت ہوتی ہے. اچھا، ایک اور بات کہ علی بھائی، کیا عید کی نماز ہم 3-4 لوگ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوال پوچھیں تو زیادہ اپروپریٹ ہوگا کہ کوئی شخص نماز چھوڑ سکتا ہے عید کی یا نہیں چھوڑ سکتا. ہاں، یہ بھی ہے. تو عید کی نماز چھوڑنا کسی کے لیے بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ انڈیویجولی پڑھ لے جب اس کو یاد آئے یا جب بھی وقت ہو. ٹھیک ہے. ہاں، انڈیویجولی پڑھے. ایگزیکٹلی، اس کا درجہ فرض کا ہے. تو آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نماز یہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کی جو ٹائمنگ میں اختلاف ہے، اس پر کوئی لوگ 6 بجے کروا دیتے ہیں، کوئی 9 بجے لے جاتے ہیں. اس کا ٹائم کوئی اس طرح سے فکس نہیں ہے، لیکن ترغیب اس میں یہی دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ نماز یہ والی جتنا ڈیلے کریں اتنا اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو وہ جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے جو بیسیکلی آپ نے دینا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے اس کا ٹائم لوگوں کو مل جائے. ہمارے ہاں عموماً اس لیے جلدی کرا دی جاتی ہے، وہ چونکہ گرمی صبح جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے، سن رائز جلدی ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ عموماً جلدی کرواتے ہیں. اور مختلف اوقات میں کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیوی سلیپرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ لائٹ سلیپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لائٹ سلیپرز ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی جاگ سکتے ہیں نا، وہ تو کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو ہیوی سلیپرز ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. صدقۃ الفطر ہے یہ دینا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے ہر مسلمان مرد عورت بچے سب پہ، سب پہ ہوتا ہے. اس کا ایک ٹول ہوتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں سا. ٹھیک ہے. ایک سا کے مطابق دینا ہوتا ہے. ایک سا جو بیسیکلی ہے یہ وہ میجرمنٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آج کل اویلیبل نہیں ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ 1 سا از اکول ٹو 2.5 کلو، 2.5 کے جی. اچھا، تو 2.5 کے جی پر پرسن ہے جی. تو اس طرح سے وہ جو ہے، تو آپ باقی جو خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیسے دینا جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ اناج کی شکل میں ہی دیا جائے. اور سبحان اللہ، دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ کتنا منظم دین ہے، اس میں کتنے پرنسپلز ہیں اور سب کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو کھانا پینا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا جن کے اخراجات جو ہیں وہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ باقی مسلمان تو سارے عید منا رہے ہوں جبکہ یہ والے مسلمان جو ہیں بیچارے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. تو یہ ہمارے دین کی حکمتیں ہیں. سبحان اللہ. ساری چیزیں آئی تھنک کلیئر ہو گئی. ہاں جی. مجھے جو یاد آ گئی وہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے گلے 3 دفعہ ملنا یا 1 دفعہ ملنا. بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو 3 دفعہ گلے ملا جاتا ہے. بات یہ کہ گلے ملنا جو ہے وہ مسنون اس طرح سے نہیں ہے. 3 بار گلے آپ مل سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے، اور مسلمان بہنوں کے گلے ضرور ملیں انشاءاللہ. اس میں 1 اور 3 کا مسئلہ نہیں، مطلب 3 تو نہیں ہے، آکورڈنیس ہوتی ہے تو نہیں ہے. اس میں جو مسنون چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی جو ہے اسے پوچھیں نہیں، اس کے گلے ملیں اور کہیں تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سے بھی اور آپ سے بھی. آخر کیا قبول کرے؟ عید کی نماز پڑھنا، کھجور کھانا؟ کیا نہیں، ہمارے جتنے بھی قیام اور سیام جی جو پیچھے آپ نے مہینہ گزارا ہے PUBG کھیل کے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ نہیں، بلکہ قیام جو کیا اور روزے جو رکھے اور عبادات جو کیں، ذکر اذکار کیے، نیک اعمال کیے، چیریٹی کی، یہ سارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں قبول کریں. اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جواب میں کیا کہیں. یار سچی ایک اور اہم بات آپ نے جو یہ تو بہت اچھی بات کہی، عید مبارک، عید سعید، عید کریم، سارے میں یہ لوگوں نے شارٹ کر دیا اصل میں. تقبل اللہ منا و منکم اصل میں یہ عبارت کرنا ذرا مشکل ہے نا. یہ مسنون، دیکھیں ہم یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں مسنون طریقہ، یہ مسنون عمل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا. آئی تھنک دیٹ از پریٹی مچ اٹ، اور وی شوڈ کنکلوڈ ہیئر. جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.